نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم کی سب سے بڑی جامعیت یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کے نہ صرف دنیاوی مسائل کے حل کے لیے ایک کامل اور مکمل نظام حیات انسانیت کے سامنے رکھتا ہے، بلکہ موت کے بعد کی زندگی میں بھی جو مسائل انسانوں کو درپیش ہونے والے ہیں اس کے حوالے سے بھی واضح اور دو ٹوک ہدایات دیتا ہے۔ سب سے اہم بات انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے اور اللہ کے تعلق سے اپنے معاملات اور مسائل پر ایسا غور و فکر اور تدبر کرے کہ جس کے نتیجے میں انسانی زندگی نہ صرف اس دنیا میں ترقی یافتہ اور کامیاب ہو، بلکہ موت کے بعد کی زندگی میں بھی مختلف مراحل میں کامیابی اور ترقی کے منازل طے کرے۔ انسانیت کی ترقی کا سب سے اہم ترین معیار یہ ہے کہ انسان اپنے حقوق و فرائض کی پہچان پیدا کرے اور ان حقوق و فرائض کی ادائیگی کے لیے اپنے تئیں جد و جہد اور کوشش کرے۔ جب تک کسی چیز کے حقوق و فرائض معلوم نہ ہوں اس وقت تک کامیابی کا راستہ متعین کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ انسان ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں، اور پھر ان حقوق و فرائض کو درست طور پر سر انجام دینے کے لیے پوری جد و جہد اور کوشش کرے۔ اگر اس سے وہ غفلت برتتا ہے، اپنے آپ ہی کو بھلا دیتا ہے، اپنی ہی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی سوچ کی پستی یہ ہو کہ وہ اپنی ترقی کے ذہن سے بھی خالی ہو جائے، اسے اپنے بارے میں بھی شک ہو، اپنے حقوق و فرائض کے بارے میں بھی اس کے پاس کوئی واضح پروگرام نہ ہو، تو اس سے بڑی خرابی اور کیا ہوئی۔ یہ آیات مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص طور پر اس بات کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرو، اور یہ بات دیکھو کہ تم نے کل کے لیے
آج کیا کیا ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کل، خواہ وہ دنیا کا کل ہو، کہ دنیا میں آنے والے کل میں کیا نتیجہ نکلے گا میرے اس عمل کا، اس دنیا کی 50-60 سال زندگی میں اس کے کیا اثرات اور نتائج مرتب ہوں گے، اور موت کے بعد کے کل میں میرے کیے ہوئے کاموں کے نتائج کیا آئیں گے۔ انسانی نفس کو اپنے ان حقوق و فرائض کو پہچاننا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اس دنیا کے کل میں بھی اور موت کے بعد کے کل میں بھی وہ یہ دیکھے کہ اس کی ذمہ داریاں، حقوق و فرائض، نتائج و اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے لا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیا، وَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو جب انسان اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے، اپنے نفع کی بات ہی نہیں سمجھتا، اپنے فائدے کی بات اس کے پیش نظر نہیں ہے، اپنے نفس کے تقاضے کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، اعمال کیا ہیں، ان کے نتائج کیا ہیں، اسی کو انسان بھول چکا ہو، تو قرآن حکیم نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، اولئک ھم الفاسقون، وہ فاسق ہے۔ فسق کی حقیقت گویا کہ اس آیت مبارکہ میں بیان کر دی گئی کہ فاسق کون ہوتا ہے، وہ بھلکڑ جسے اپنے آپ بھول جائے، دنیا کو بھولنا، دوسروں کو بھولنا، دوسروں کے اعمال کو بھولنا، وہ تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بھلکڑ ہو کہ اپنے آپ ہی کو بھلا دے، اپنے فائدے اور نفع کی چیزیں بھی اس کے پیش نظر نہ ہوں، اس کے لیے بھی وہ کردار ادا نہ کرے، تو دراصل ایسا آدمی نہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے بلکہ سوسائٹی کو دھوکہ دے رہا ہے، اجتماع کو نقصان پہنچا رہا ہے، اجتماعی ڈسپلن توڑ رہا ہے، اور جو ایسی صورتحال سے گزرے وہ بھلا کیسے کامیاب ہوگا، دنیا میں اس کی کامیابی کیسے ہوگی اور آخرت میں کامیابی کیسے ہوگی۔ دنیا میں کامیابی کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تو سامنے رکھے، اپنی ذات کے ضروریات اور تقاضوں کو تو سامنے رکھے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھانا ہے، ایسا بھلکڑ ہو کہ جسے بھوک ہی نہ لگے، تو کیا وہ باقی رہے گا دنیا میں؟ پیاس لگی ہوئی ہو اور پانی بھول جائے پینا، پانی نہ پیے، سردی لگ رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے جس گرم لباس یا گرم مکان کی ضرورت ہے اس کا احساس ہی نہ ہو، بے حس ہو جائے، جیسے مجنون اور پاگل پھرتے ہیں۔ گرمی میں انسان کا برا حال ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھلا دے اور گرمی میں پھرتا رہے پاگلوں کی طرح، اس سے بچاؤ کا کوئی کام نہ کرے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان ضرور دریافت کرتا ہے، اگر یہ نہ کرے تو وہ مجنون اور پاگل قرار پاتا ہے۔ ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھو، ایک آدمی اپنے قومی سیاسی حقوق کو بھول جائے، کیا اس کے قومی حقوق ہیں، اس کے سیاسی تقاضے کیا ہیں؟ جیسے ایک فرد
اپنی بھوک پیاس، اپنی ضروریات اور احتیاجات سے بھلکڑ ہو جائے، ایسے ہی وہ فرد جس خاندان کا حصہ ہے اور اس خاندان کی ضروریات پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، بلکہ خاندان کا سربراہ ہے، ان کے حقوق و فرائض بھول جائے، اپنی روٹی تو یاد رہے، اپنی اولاد کی روٹی بھول جائے، اپنا پانی پینا تو یاد رہے اور اپنی اولاد کا پانی پلانا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا وہ بھول جائے، اپنا لباس پہننا تو یاد رہے، اولاد کے لباس کے لیے کوئی کام نہ کرے، اپنے بوڑھے ماں باپ، گھر میں بیٹھی ہوئی بیوی، اس کی ضروریات اور کفالتوں سے فارغ ہو جائے، بھول جائے، کہیں مذہب کے نام پر، کہیں رسم کے نام پر صرف ذاتی فائدے کے لیے دنیا بھر کے سیر سپاٹے کرے، لیکن گھر کے حقوق و فرائض اس کے پیش نظر نہ ہو، تو کیا وہ گھر ٹھیک رہے گا؟ تباہ و برباد ہوگا، کیونکہ جب اس گھر کا سربراہ ہی گھر کی ضروریات بھول چکا، اس کے حقوق و فرائض کی ادائیگی سے غافل، تو اولاد بگڑے گی، ماں باپ بیچارے جلد دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، بیوی ہر وقت کوستی رہے گی، ہر وقت لڑائی جھگڑا دنگا فساد گھر کے اندر رہے گا، کبھی امن و سکون ملے گا؟ ذرا اس سے آگے بڑھو، یہ خاندان کسی نہ کسی سوسائٹی کا حصہ ہے، اس سوسائٹی میں اسے خرید و فروخت کرنی ہے، لین دین کرنا ہے، سڑک پر چلنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں۔ اگر وہ ان حقوق و فرائض ہی کو بھول جائے، اسے یاد ہی نہ رہے کہ مجھے سڑک پر کس طرف چلنا ہے، میں نے خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے طے کرنے ہیں، وہ ایسا بھلکڑ ہو کہ اسے اس حقیقت کا پتہ ہی نہ چلے، تو وہ بازار سے کوئی چیز خرید کے لا سکتا ہے، کسی سے کوئی معاملہ کر سکتا ہے، اور اگر سارے ہی بھلکڑ جمع ہوں کسی شہر میں، تو اس شہر کا کیا حال ہوگا؟ اس کے اوپر کوئی شیطان ہی مسلط ہوگا کہ ان شہر والوں کو تو اپنے حقوق کا پتہ ہی کوئی نہیں، جیسے چاہے مرضی بے وقوف بنا لو، جو چیز جیسے چاہو جس بھاؤ بیچ دو، ان کی مارکیٹوں پہ قبضہ کر لو، ان کی سڑکوں پر چلنے پر ایسے ٹیکسز لگا دو کہ چلنا مشکل ہو جائے، چلیں تو بے وقوف لوگ ہمیں ضرور پیسے دیں، رسہ گیر، چور ڈاکو سڑکوں پر ہو کر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بیٹھ جائیں، انسانوں کو لوٹنے کے لیے تاکنے لگیں۔ اگر اس بستی، اس شہر، اس علاقے کے لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہوگا، تو جو رسہ گیر راستے میں رسہ پکڑ کر بیٹھ گیا کہ جی یہاں سے گاڑی نہیں گزر سکتی جب تک کہ میرا بھتہ نہ دو، جسے حقوق کا ہی نہیں پتہ، وہ فوراً بھتہ دے گا تو پھر گاڑی آگے چلے گی۔ جی اس سے آگے بڑھو، بھولنے کی حالت پوری قوم کے حوالے سے ہو، پوری ریاست کے لوگ بھلکڑ ہو، 22 کے 22 کروڑ لوگ اپنے حقوق و فرائض سے غافل ہو۔ ایسی غفلت کی حالت میں اس قوم کو دنیا کی سامراجی طاغوتی قوتیں لوٹنے سے باز رہیں گی؟ یہ بے وقوف قوم ہے، جیسا ہم انہیں کہتے ہیں ویسا ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جمہوریت کا ڈرامہ رچاتے ہیں اور ایسے چور ڈاکو لٹیرے اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں جو ہمارے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ سیاسی شعور نہیں، سیاسی طور پر بھول گئے تو سیاست تباہ ہو جائے گی، اور اگر اپنے معاشی حقوق بھول گئے تو معیشت تباہ ہو جائے گی، اور اگر اپنے سماجی حقوق بھول گئے تو وہ تباہ ہو جائے گی، اگر اپنے ادارتی
نظم و نسق کے سسٹم کو بھول گئے تو ادارہ تباہ ہو جائے گا، کمپنی تباہ ہو جائے گی، معاملات فساد کی طرف چلے جائیں۔ جب بھی سوسائٹی میں یہ بھولنے کا عمل فسق و فجور کی حد تک پہنچ جائے تو اس قوم، اس ملک، اس ریاست، اس خاندان، اس فرد کی سوائے تباہی بربادی کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اگر انسانی معاشرہ اپنے حقوق بھول جائے تو وہ جو چاہے مرضی اسے غلام بنا لے، سیاسی غلام بنا لے، معاشی طور پر یرغمال بنا لے، سماجی طور پر انتشار کا شکار بنا دے، فکری طور پر ان کے ذہنوں کو مفلوج کر دے، ان کی اجتماعیت کو پارا پارا کر دے، اور پھر اگر بھولنا اس سے بھی زیادہ ہو تو یہ سارے بھولنے کے عمل کو وہ جسٹیفائی بھی کرے، کوئی نہ کوئی دلائل بھی لائے۔ ایک تو جاہل اور بیوقوف ہو، اور پھر جہالت اور بیوقوفی کے ساتھ ساتھ اپنی جہالت کے دلائل بھی دے۔ ایک آدمی ہے جس کو اتفاقاً کوئی بات بھول گئی، تو ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کسی وقت کوئی بات ذہن میں نہیں ہوتی، اس بھولنے کے بعد انسان کو یاد آتی ہے تو وہ اپنی غلطی کی تصحیح کرتا ہے اور آئندہ عزم اور ارادہ کرتا ہے کہ میں نہیں بھولوں گا۔ پھر تو نجات کی صورت ہو سکتی ہے، جیسے ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ نے اسے کہا ناسی آدم، آدم بھول گیا، لیکن جیسے ہی اندازہ ہوا کہ میں غلط، مجھ سے بات ہو گئی، نسیان ہو گیا، تو فوری طور پر اپنی غلطی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے سامنے گر گڑائے، اپنے نسیان کو دور کیا، اپنے بھولنے کی حالت کے نتیجے میں جو اپنے حقوق و فرائض نظر انداز کر دیے تھے، اس پر اللہ سے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں کے حقوق نہ پہچان کر اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کیا ہے، کیونکہ یہ ایک ذرا سی غلطی کے نتیجے میں اپنے نفسوں پر ہم نے بڑا ظلم کیا ہے، کیونکہ جو ترقی اور کامیابی کا راستہ تھا اس کو ہم نے اپنے نسیان اور غفلت سے چھوڑ دیا۔ اور وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور یہ نسیان ہمارا جاری رہا، یہ غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی رہیں، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور بھی ضرور خسارے میں پڑ جائیں۔ غلطیوں سے سیکھنے کا موقع نہ ملا، اپنے نفس کے حقوق و فرائض نہ پہچانے تو ہم خسارے میں ہوں۔ تو نسیان اگر جزوی، انفرادی یا لمحاتی ہو تو ایسا تو ہونا ممکن ہے، کیونکہ آدم کی اولاد ہے، نسیان ہوا ہی کرتا ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس نسیان یا اس غلطی کو مسلسل جاری رکھنا اور اپنے نسیان اور غلطی کو اپنے نفس کے حقوق اور فرائض یا اپنے قومی حقوق و فرائض سمجھنے کے راستے کی رکاوٹ بنا دینا، یہ جرم، جیسا کہ ابلیس نے کیا، غلطی کی، جان بوجھ کر کی، اور پھر بھی اس پر کوئی توبہ تائب نہیں ہو رہا، خود اپنے آپ کو جہنم میں داخلے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے کہا دیکھ، تو نے میرا حکم نہیں مانا، میں جہنم میں تجھے ڈالوں گا، اور تجھے ہی نہیں بلکہ جو جو تیری اس غلطی میں، اس نسیان میں، اس جان بوجھ کر کی غلطی میں تیرے ساتھ شریک ہوگا، نسیان کے ساتھ بھی ہوگا اور تیرا متبع بن گیا،
تو میں تجھے اور تیرے ساتھ تمام لوگوں کو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بھی ضرور تم تمام کو جہنم میں ضرور داخل کروں، کیونکہ اپنے نفس کو نہیں پہچانا، اپنے حقوق و فرائض نہیں پہچانے۔ یہ وہ بنیادی بات، بنیادی حقیقت ہے جو کتاب مقدس قرآن حکیم ہر ایک قوم، ہر ایک خاندان، ہر ایک فرد، بلکہ کل انسانیت کو سمجھانا چاہتا ہے کہ کم از کم اپنے آپ کو تو پہچانو، اپنے قومی حقوق و فرائض تو سمجھو، اپنی ضروریات اور تقاضے تو سمجھو۔ تقویٰ کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے۔ یہ جو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو اللہ کو ضرورت ہے انسانوں کو ڈرانے کی۔ اگر لوگ نہیں ڈریں گے تو خدا نہ خواستہ اللہ کی خدائی میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ نہیں۔ اللہ کو اپنی ذات کے لیے تمہیں ڈرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اتنی بڑی ذات ہے کہ اس کو کسی کو ڈرا کر یا ہرکا کر اس سے نہ نفع نہ کوئی نقصان۔ تمہارے لیے ہے کہ ڈر کے نتیجے میں تم اپنے نفس اور اپنے حقوق کے فرائض پہچانو۔ تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تمہارے حقوق کیا ہے، تم اپنے آپ کو کس نہج پر لائے ہو۔ اگر تم نے اپنی خرابیوں کو سمجھ لیا اور سمجھنے کے بعد انہیں دور کرنے کے لیے اپنے حقوق و فرائض کی ادائیگی کے لیے جدوجہد اور کوشش کی اور اللہ کے تعلق سے کی، یہی تقویٰ۔ کیونکہ دنیا میں انسان زندگی کے جتنے لمحات گزارتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا جسم، اس کی زبان، یہ نچلا تو بیٹھتا نہیں، بولتا ہے تو بولتا ہی چلا جاتا ہے، عمل کرنے پہ آتا ہے تو عمل ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ کبھی اس کے ہاتھ چلتے ہیں تو کبھی پاؤں چلتے ہیں، اس کا وجود سراپا حرکت ہے، اس کے دل کی جو حرکت ہے وہ اس کو ہر وقت حرکت میں رکھتی ہے۔ اب یہ حرکت کس بنیاد پر ہونی چاہیے؟ کیا اپنے آپ کو بھلا کر، اپنی قوم کو بھلا کر، اپنی سوسائٹی کو بھلا کر، اپنے خاندان کو بھلا کر، اپنی اجتماعیت کو بھلا کر، اور ان تمام کو بھول کر جو دنیا کا عالمی سرمایہ دار اور شیطانی اور طاغوتی قوتیں ہیں، شیاطین الانس اور شیاطین الجن ہیں، ان کے کہنے پر یہ حرکت پذیر ہو جائے، وہ اپنے مفاد کے لیے کہے کہ یہ کرو تو تم وہ کرنے لگ جاؤ۔ مت سوچو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، بے وقوفوں کی طرح ان کے پیچھے لگ جاؤ، ان کی اتباع کرو، تو تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں خود ڈال دیا۔ کیونکہ ایسے بے وقوف تو عالمی طاغوتی قوتوں اور شیطانوں کو چاہیے جو ان کے مفادات کا چارہ بنے، جو ان کی غلامی کریں، جو ان کے لیے کردار ادا کریں، جو ان کے مفادات کے اسیر اور قیدی ہوں۔ اور پرانے زمانے میں تو ایسے غلام اور قیدی افراد ہوتے تھے، یا پورے قبیلے اور خاندان کو پکڑ کر غلام بنا لیا، یا جیسا کہ حبشہ کے سارے حبشیوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ اور آج کل ماشاءاللہ جب سے سرمایہ داری نظام پوری دنیا پر مسلط ہے تو سارے ہی حبشی ہو گئے، ایشیا اور افریقہ، بلکہ ان کو اسی افریقہ کی سطح پر لا کر سب کو یرغمال اور غلام بنا لیا گیا۔
قومی ریاستوں کی ٹوپی ان کے سر پر چڑھا دی، خبردار اس ریاست کی حدود سے یہ غلام دوسری ریاست کی حدود میں نہیں داخل ہو سکتے۔ پرانے زمانے میں غلام بنائے جاتے تھے، اور جب بڑے بڑے سرمایہ دار کسی قبیلے اور خاندان کے ریوڑ غلام بنا لیتے تھے تو ایک باڑ لگا دیتے تھے چاروں طرف۔ یہ پنجابی میں اردو میں جو باڑا کہتے ہیں یہ یا واڑا کہتے ہیں، وہ چاروں طرف باڑ لگانا، حزیرہ جسے عربی میں کہتے ہیں، چاروں طرف خاردار تار لگا دی اور سارے غلام اندر بند کر دیے۔ بس یہیں کھانا ہے، یہیں پینا ہے، یہیں کچھ کرنا، جو تمہیں کہیں وہ تم نے کرنا ہے، یہاں سے نکل کر باہر نہیں جا سکتے۔ اور اگر تمہیں باہر جانا ہے تو پرمٹ لینا پڑے گا، اور اس پرمٹ کے ساتھ اگر اس باڑے کے مالک کا سودا کسی دوسرے باڑے کے مالک کے ساتھ ہو گیا ہے تو وہ تمہیں یہاں سے وہاں منتقل کرنے کی اجازت بھی دے گا، آپس میں وہ دونوں سودا کر لیں گے کہ لو اتنے غلام میں نے بیچ دیے تمہیں، اتنا دھندا پیٹ لیا، لے جاؤ۔ تو ماشاءاللہ یہ 1922-23 کے بعد سے قومی ریاستوں کے نام سے جبر کا وہ نظام بنایا کہ 5 بڑی طاقتوں نے 192 کے قریب 90 کے قریب باڑے بنا دیے جی۔ سامراجی طاغوتی قوتوں کی 5 بڑی جو جنگ عظیم اول اور دوم جیتنے والے تھے، ان تمام نے باقی جو ممالک ہیں 192-93 میں سے 187 بنیں گے یا 86 بنیں گے، ان تمام کے باڑے بنا دیے، اور ہر ایک نے کہا کہ میرا باڑا یہ ہے۔ برطانیہ نے کہا میرے باڑے کے لوگ یہ ہیں، دولت مشترکہ کے ماتحت۔ فرانس نے کہا میری نو آبادیات یہ ہیں، روس نے کہا میرے غلام یہ ہیں جی، امریکہ نے کہا میرے غلام یہ ہیں۔ اب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی ان کی مرضی سے ہوگی، اور جو اپنے باڑے کا مالک ہے وہ اپنے اپنے باڑے پر اپنا حکم نافذ کرتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو بیوقوف بنایا کہ تم تو آزاد ہو، تمہیں تو آزادی دے دی گئی۔ کیسی آزادی ہے؟ سیاست آزاد نہیں ہے، معیشت آزاد نہیں ہے، سماج آزاد نہیں ہے، تہذیب و ثقافت آزاد نہیں ہے۔ تمہیں کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے سیاست کرنی ہے، کیسے معیشت کرنی ہے، یہ ہم بتائیں گے۔ اب شہنشاہ مطلق جس خدا کی زمین پر سارے انسان عدل و مساوات اور آزادی اور حریت کے ساتھ رہتے تھے، کوئی سرحدیں نہیں تھی، ایک آدمی ایک جگہ سے چلتا دوسری جگہ جہاں بھی اس کو اچھی ملی وہاں ٹھہر گیا، اور پھر انسان ہے تو دوسرے انسان کے ساتھ اس کا معاملہ انسانی بنیادوں پر ہوتا تھا، دشمنی اور لڑائی کی بنیادوں پر نہیں۔ اس لیے دنیا بھر میں اگر آپ پچھلی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو نسلوں کی نسلیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئیں، آبادیاں نئی آباد ہوئیں، ایک علاقے سے نسلیں نکلتی تھی اور دنیا بھر میں پھیل جاتی تھی، اور جب انسان کے پاس آتا تو انسان سے انس لیتا، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، لے بھائی تو یہ رکھ لے۔ لیکن جہاں جہاں شیطانی نظام قائم رہا، فرعون، نمرود، شداد، حامان جیسے لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا اچھا ان نسلوں کو ایک جگہ قید کرو، جیسے بنی اسرائیل کو فرعون نے قید کر دیا، ورنہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ بنی اسرائیل
کنعان سے اٹھ کر مصر پہنچے تو مصریوں نے کوئی اعتراض کیا؟ ٹھیک ہے، آؤ رہو، زمین خدا کی ہے اور خدا کی زمین پر خدا کا بنایا ہوا انسان آزادی اور حریت کے ساتھ رہے۔ لیکن جب فرعونی نظام قائم ہوتا ہے تو وہی بنی اسرائیل چار دیواری میں بند کر دی گئی، ایک کالونی بنا دی گئی، کوئی بنی اسرائیلی اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور اسی ایک جگہ بند کرنے کے نتیجے میں جس وقت فرعون کا جو چاہے حکم جاری کر دے، لڑکیاں زندہ رکھو، لڑکے قتل کر دو، پھر انہیں قبطیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ اب ہمارے لیے تو کام کرنے والے غلام لڑکے رہے ہی نہیں، سستی لیبر ختم ہو گئی، تو یہ ہر سال لڑکے قتل کرنے کا حکم واپس لیا جائے۔ اس لیے بنی اسرائیل میں ایک سال قتل کرو اور ایک سال کیا ہے زندہ چھوڑ دو، تاکہ ہمارے غلام تو پیدا ہونا۔ تو جہاں جہاں فرعونی اور نمرودی نظام قائم ہوا وہاں وہاں انسان کی آزادی سلب کر لی گئی، اس کے معاشی حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا، اس کی محنت کا استحصال کیا گیا، اس کو اپنی مفادات کے لیے یرغمال بنایا گیا۔ اور انبیاء علیہم السلام نے ایسی غلام قوموں کو آزادی دلانے، اپنے حقوق پہچاننے، اپنے فرائض سر انجام دینے، اپنے مسائل حل کرنے کا شعور دیا۔ یہی تقویٰ ہے۔ آج بھی پچھلے 100-150-200 سال سے جب سے دنیا پہ یہ عالمی شیطانی سرمایہ داری نظام مسلط، اقوام کو اپنا آپ بھلا دیا گیا، ان کو غلام بنا لیا گیا، قومی ریاستیں بنا کر بین الاقوامی سامراجی طاغوتی قوتوں کے ایجنٹ حکمران مسلط کر کے ان کی سیاسی آزادی سلب کر لی، ان کی معاشی آزادی سلب کر لی، اور ان 22 کروڑ لوگوں کو بابر کرایا تعلیم کے نام پر کہ ایسا ہی ہمارے لیے درست ہے۔ یعنی بھلکڑ ہونے کو، بھولنے کے معاملے کو باقاعدہ سسٹمائز کر دیا کہ اپنے حقوق و فرائض کو بھول جائیں، سیاست میں، معیشت میں، تعلیم میں، سماج میں، اجتماعیت میں۔ یہی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ او انسانوں، او مسلمانوں، تمام فرعونی طاغوتی شیطانی سرمایہ پرست قوتوں سے علیحدگی اختیار کر کے اتقوا اللہ، اس شہنشاہ مطلق سے ڈرو، اور اگر تم اللہ کو بھلا دو گے تو اللہ تمہیں اپنا آپ بھلا دے گا۔ کیونکہ جب انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے، اس کی حکمرانی کو، اس کی شہنشاہیت کو، اس کی طاقت اور قوت کو، تو پھر تو وہ انسان جس کو جو چاہے مرضی غلام بنا لے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پوری کائنات، اس کرۂ ارض پر حکمرانی کو بھلایا تو ماشاءاللہ یہ 192-93 حکمران سامراجی طاغوتی قوتیں ہم پر مسلط ہو گئیں، اور ان کے تسلط کو ہم نے باقاعدہ ایک قومی نظام کے تحت اپنا لیا۔ حالانکہ اگر قومی ہی حکومت کی بات کی جائے تو قوم کیا ہوتی ہے؟ قوم تو بنتی ہی تب ہے جب وہ باقی اقوام سے ہٹ کر اپنا ایک منفرد، اپنے حقوق و فرائض اور اپنی ضروریات کے مطابق اپنا نظام بنائے گی۔ وہ جس دھرتی پر رہ رہی ہے، اس دھرتی کا سورج، اس دھرتی کا چاند، اس دھرتی کے دریا، اس کے معدنی وسائل، اس کی تمام زرعی پروڈکٹس پر اس کا حق ہو، ابھی قوم بنے گی نا۔ وہ اس کے لیے ہیں، اور اگر وہ
اس حق کو نہیں پہچانتی، اس کے معدنی وسائل جو مرضی لوٹ کر لے جائے، اس کے پانی کا جہاں چاہے مرضی سودا کر دیا جائے، دریا بیچ دیے جائیں اور پیسے ڈکار لیے جائیں، ایسے ایسے بدنام زمانہ معاہدے کیے جائیں جو پانی جیسی بنیادی ضرورت سے انسانوں کو محروم کرتے ہوں، عالمی جبر سے قرضوں کا ایسا لامتناہی سلسلہ شروع کیا جائے کہ پاکستانی قوم ہمیشہ اپاہج اور محتاج ہی رہے۔ اور تو اور اس بھولنے کی سب سے بدتر مثال یہ کہ ان سے اجتماعی زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سلب کر لیا جائے۔ اجتماعی زندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو افراد جس ادارے، جس کمپنی، جس فیکٹری، جس سسٹم کے ساتھ وابستہ ہیں اس سے سیکھیں، سمجھیں اور تخلیقی سرگرمیوں کے ذریعے سے اس کے اندر ابھار اور نکھار پیدا کریں۔ اور اگر اس کے برعکس رشوت خوری، بد دیانتی، ہڈ حرامی، کام نہ کرنا اور تنخواہیں بٹورنا، رشوتیں کھانا، یہ اگر عادت بن جائے تو اس سے بڑا بھولنا اور کیا ہوگا۔ محض جزوی لذت اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیں۔ ایک ادارہ سیاست کے لیے بنایا، سیاسی ادارے کا مقصد انسانیت کی، قوم کی خدمت ہے، وہ خدمت کا کام تو سر انجام نہ دے بلکہ ان خادموں کی گردنوں پر مسلط ہو کر لوٹ مار کا اپنے لیے ایک علامت اور نشان بنا لے کہ ملکی وسائل لوٹنے، ملکی خزانہ لوٹنا ہے۔ آج دنیا بھر کے ممالک کا ایک جائزہ سامنے آتا ہے، عدلیہ کا بھی، مقننہ کا بھی، دفاعی نظام کا بھی، بیوروکریسی کا بھی، ادارے چلانے سے متعلق بھی۔ ذرا ان تمام جو اعداد و شمار دنیا بھر میں ہیں اس میں ذرا پاکستان کا نمبر تو دیکھو کہ کون سا ہے۔ 128 ممالک میں اگر آپ کا 120واں 21واں نمبر ہے انصاف فراہم کرنے کے حوالے سے، ادارے چلانے کی نالائقی میں آپ 100 سے اوپر ہو، سیاست کے میدان میں آپ کے بھولنے کا عالم یہ ہو، آپ کے بھولنے کی وجہ سے آپ کے سیاست پر سیاستدان ظالم اور لٹیرا مسلط کہ جو کچھ ڈلیور کرنے سے قاصر، قومی مفادات کے فیصلے نہ ہوں، وہ سوائے قرضے مسلط کرنے، عالمی کمپنیوں کے لیے راہ ہموار کرنے، سیاست کے نام پر نعرے لگا کر بے وقوف بنانے کا کام کرے۔ اور 22 کروڑ لوگ بھول جائیں کہ اصل میں سیاست کیا ہوتی ہے، اصل میں عدالت کیا ہوتی ہے، اصل میں معیشت کیا ہوتی ہے، قومی معیشت کسے کہتے ہیں، اصل میں قومی سماج کیا ہوتا ہے۔ وہ قوم کے نام پر ایک یوم آزادی کے دن میں تو بے وقوف بنے، نعرے لگائے زندہ باد، اور اگر ان کی انفرادی خواہش کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو مرد آباد کے نعرے لگوا لو، پیسے دو جلسے میں لے آؤ، پیسے دو جلوس کا حصہ بنا لو، مذہبی کوئی رسوم ادا کرنی ہو تو پیسے دو تو سینہ پٹوا لو، پیسے دو تو بڑے سے بڑے لمبے جلوس میں شریک کر لو۔ تو یہ اپنے آپ کو بھولنا نہیں ہے۔ جب اللہ کی شہنشاہیت چھوڑی، اللہ کے ریاستی نظام کو چھوڑا، اللہ کی طاقت اور قوت کو چھوڑا تو انسانی حقوق ہی انسان بھول گیا، اور دنیا کی 5 سپر طاقتوں کی غلام بن گئی۔ دنیا عالمی 400 سرمایہ داروں کی چراگاہ بن گئی۔
دنیا عالمی طاغوتی قوتوں کی ایجنٹ بن گئی۔ شیطانی نظام جو انسان نما شیطانوں کے ذریعے سے شیطان نے مسلط کیا تھا، انسانیت اس کی یرغمال بن گئی۔ یہ ہے فسق، اولئک ھم الفاسقون، قرآن نے کہا یہ فاسق، یہی فسق و فجور ہے۔ یہ جو بڑے بڑے بلنڈر ہیں، اپنے قومی حقوق کو نہ پہچاننا، اپنی سیاسی آزادی کا شعور پیدا نہ کرنا، اپنے معاشی حقوق سے غافل ہونا، اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دینا، کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ فسق نہیں ہے؟ داڑھی بھی رکھ لو، نماز بھی پڑھ لو، تسبیحاں بھی گھماؤ، عمرے پہ عمرے کرو، حج پہ حج کرو، اور روضہ رسول کے اندر بھی چلے جاؤ، خانہ کعبہ کے اندر بھی داخل ہو جاؤ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، سارے کام کرو، لیکن اگر اللہ نے تم سے تمہارے سیاسی حقوق بلا دیے، معاشی حقوق بلا دیے، اجتماعی حقوق بلا دیے، قومی حقوق بلا دیے، اپنے ادارتی ذمہ داریوں کو بھلا دیا، تو پھر فاسق نہیں ہے، چاہے لمبی چوڑی داڑھی رکھی ہوئی ہو، بہت بڑا حاجی نمازی ہو، لیکن اپنے ادارتی نظام میں کرپشن کرتا ہے، اس کے مفوضہ فرائض پوری ذمہ داریوں اور دیانتداری سے ادا نہیں کرتا، اپنے ملک کی قومی سیاست اور معیشت سے، اس کے نظریے اور فکر سے آ رہی ہے، تو قرآن تو کہتا ہے اولئک ھم الفاسقون، وہ فاسق ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ پھر وہ نسیان اگر ایک لمحے کا ہوتا، 1 سال کا ہوتا، 2 سال کا ہوتا، یہاں تو 100 سال ہو چکے ہیں۔ بلکہ نسیان یا یہ بھولنے کا عمل جو اللہ نے ان پر مسلط کیا، وہ ادارہ جاتی شکل اختیار کر گیا، پورا کا پورا ادارہ، پوری کی پوری قوم، پورے کے پورے سسٹم اور نظام میں غلطیاں تہ بتہ جمع ہو گئیں، غفلتیں طاری ہو گئی، کام کرنے کا جذبہ نہیں رہا۔ ملک بنایا تھا اسلام کے نام پر، یہاں تو انسانی بنیادوں پر کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ ہر ادارے کو دیکھ لو، ہر شعبے کو دیکھ لو، اپنے اپنے شعبے کا سب سے کرپٹ ترین آدمی اس کا لیڈر، کیونکہ یہ انفرادی اور جزوی رائے کے پیچھے چل کر رائے کلی اور مفاد عامہ کے نظام سے آ رہی ہے۔ یہ وہ المیہ ہے، جب کسی قوم پر طاری ہوتا ہے تو قومی زوال آتا ہے، دنیاوی ذلت آتی ہے، اور یاد رکھو کہ ایسی بھلکڑ قوم کی آخرت بھی کوئی اچھی نہیں ہوتی۔ کیوں کہ آخرت کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا، بلکہ آنے والے کل کے بارے میں کہا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھو کہ آنے والے کل میں تمہارے ان اعمال کے کیا نتائج نکلیں گے۔ آج ہمارے سامنے ادارہ جاتی تباہی کا عالم یہ ہے، پیچھے مڑ کر دیکھو کہ جب ہم نے آنے والے کل کو نہیں دیکھا، جزوی مفادات کے فیصلے کیے، انفرادی مفادات کے، تو وہ جڑتے 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 آج ہر ادارہ تباہ ہو گیا۔ سچا اور نیک مخلص فرد کسی بھی ادارے میں وہ کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے یا ادارے سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس سے بڑی تباہی اور بربادی کیا؟ قرآن حکیم واضح طور پر مسلمان جماعت کو حکم دیتا ہے کہ اللہ سے تعلق قائم کرو اور اپنے حقوق و فرائض پہچانو، اپنے عمل کا محاسبہ کرو کہ آج یہ میں عمل کر رہا ہوں، یہ عمل کل کیا نتیجہ دے گا، آنے والا کل میری ملازمت میں، میرے کاروبار میں، میرے ادارتی نظام میں،
میں جس فیملی کا ممبر ہوں اس کے لیے۔ بھائی جو آدمی ایک شعبے میں سرکاری طور پر ملازم ہو گیا، وہ شعبہ اور ادارہ اس کی فیملی نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر عدالت تباہ ہوتی ہے تو جج اور وکیل کی عزت ہوگی، اگر سیاست تباہ ہوتی ہے تو سیاستدان کی عزت ہوگی، اگر دفاعی نظام میں خلل پیدا ہوتا ہے تو کسی فوجی کی عزت ہوگی، کسی کمپنی میں وہاں کے لوگ جو حرکتیں کریں گے کمپنی کی عزت ہوگی، تباہ ہوگی نا، ادارہ تباہ ہوگا نا۔ اسی کو اللہ نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنی اجتماعی سوچ کو درست کرو، اپنا سیاسی شعور بلند کرو، اپنا معاشی شعور بلند کرو، اپنے قومی حقوق و فرائض جانچو اور پرکھو، اور دنیا بھر میں دیکھو کہ آزاد قوموں کی سیاست کیا ہوتی ہے، دنیا میں آزاد قوموں کی معیشت کی حالت کیا ہوتی ہے، ان کے سماجی ڈھانچہ کس حدود پر استوار ہوتا ہے، ان کا لا اینڈ آرڈر کیسے قائم ہوتا ہے، وہ کیسے فیصلے اپنی آزادی اور خود مختاری سے کرتے ہیں، کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کرتے۔ تو اگر قوم بننا ہے، قومی ریاست بنانی ہے، تو قومی آئین، قومی عدلیہ، قومی سیاست، قومی معیشت اور قومی دائرے کے اندر اپنے مذہبی فرائض اور دینی حقوق و فرائض ادا کرنے ہوں۔ اگر دین بھی بکھرنے لگے، دین بھی مفادات کے لیے کردار ادا کرے، مذہب فروشی کا عمل بھی اسی غلامی کے نظام کا اعلی کار بن جائے، اسی سرمایہ داری نظام کا یرغمال بن جائے، تو وہ مذہب بھی انسانوں کو بھولنے کے ایسے راستے پر ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنی ہر غلط کام کے لیے تقدیر کا بہانہ بنا کر ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ مذہب جو تحریک پیدا کرتا ہے، مذہب جو انسانی حقوق کے لیے اکساتا ہے، اس مذہب کو ہاتھ توڑ کر بیٹھنے، محتاج ہونے، بلکہ اپنی غلامی کے دلائل مذہبی کتابوں سے اخذ کی جاتی ہے، اپنے فساد کو جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن کی آیات استعمال کی جاتی ہے۔ بھولنے کا عمل یہاں تک، قرآن پڑھا، دین کی تعلیم حاصل کی، علم حاصل کیا، لیکن جب اللہ نے بھلا دیا تو اس کے نتیجے میں وہ دین کا عالم، وہ مذہب کا رہنما، وہ قرآن کا حافظ اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی کے اندر بھی دوسروں کا محتاج، وہ نصاب تعلیم بنا کر دیں گے کہ اب یہ پرتشدد اسلام پھیلانا ہے، یہ تمہاری آج ضرورت ہے، وہ تمہیں ڈکٹیشن دیں گے کہ یہ امن و امان والا تمام فرقوں کو مٹا کر سارے انسان برابر بنا کر یہودی، عیسائی، ہندو، مسلمان سب کے سب کیا ہے، ایک ہو جاؤ، امن کا پرچار کرو، ان کی علیحدہ علیحدہ شناختیں چھین لو۔ باقاعدہ تقریر کی جاتی ہے کہ آج کے بعد، ملک بننے کے بعد، نہ کوئی ہندو ہندو ہے، نہ کوئی مسلمان مسلمان ہے، نہ کوئی فلاں فلاں ہے، سب پاکستانی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور المیہ کیا ہوگا کہ جو وہ لکھ کر دے دیں وہ تم پڑھ کر سنا دو، جو تمہیں سیاست کا سبق دیں وہ تم سیاست کا سبق پڑھا دو، جو تمہیں قانون اور عدالتی نظام دیں تم اس کے مطابق کام کرنے لگو، تمہیں جو مذہب کی تعلیم دیں وہ تم مذہبی تعلیم دینے لگو۔ کل تک ضرورت تھی ایسے مذہبی مکاتب اور مدارس کی جو سوسائٹی کی عملی زندگی سے کٹ کر ایک یک طرفہ سوچ کے حامل ہوں، تاکہ ایسے بند ذہنوں کو جب چاہو جہاد کے نام پر اکسا کر لڑائی بڑائی کرا لو۔ اور اب ضرورت پیش آئی ہے کہ مذہب کو جدید عصری علوم کے ساتھ جوڑ کر نئے نئے بورڈ بنائے جا رہے ہیں، نئے نئے کیا ہے ادارے مذہب کے نام پر بنائے جا رہے ہیں، اور اس جدید عصری تعلیم سے کیا مراد ہے
کہ مذہب کے تمام جتنے بھی پہلو ہیں علمی بنیادوں پر اس عصری نظام جو سرمایہ دارانہ اصولوں پر فٹ ہے، آیات کو اس کے مطابق فٹ کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اب ہم مثالیں، پرانے زمانے میں تو صاحب ہدایہ نے مثالیں اپنے زمانے کی دی ہیں، اور اب اس زمانے میں اس ہدایت کے قانون کو سمجھانے کے لیے ہم اس دور کی عصری مثالیں دیں گے۔ عصری مثالیں کون سی ہیں؟ وہ جو سرمایہ داری نظام نے بنائی ہیں۔ عصری اصطلاحات کون سی ہیں؟ وہ جو ان عالمی لٹیروں نے اپنے مفادات کے لیے، اپنی کمپنیوں کے لیے، اپنے ملٹی نیشنل نظام کے لیے، اپنی بینکاری کے لیے، اپنی معیشت کے لیے بنائے ہیں۔ تو اب آیات اور احادیث کو توڑ مروڑ کے اس جدید بینکاری کے لیے، اس جدید معیشت کے لیے، اس جدید سیاست کے لیے استعمال کرنے کا نیا پلان دے دیا گیا۔ عصری تعلیم کا یہ مطلب ہے کہ قرآن و حدیث پڑھاتے ہوئے سرمایہ داری کی مثالیں دو، اور کہو دیکھو قرآن حکیم بھی ان مثالوں کی بنیاد پر اس سرمایہ داری کی اجازت دیتا ہے، اور اس کی محض تخیلاتی تنقید نہیں ہے۔ یاد رکھو پچھلا 20 سال کا تجربہ ہے۔ وہ نئے بورڈ بنانے والے کہتے ہیں کہ 20 سال کے تجربے کے بعد ہم نے یہ بورڈ بنایا ہے۔ تو 20 سال کا تجربہ تمہارے سامنے بھی ہے، ہمارے سامنے بھی ہے، کہ اس 20 سال میں آپ نے اس سودی نظام کو بلا سود بینکاری قرار دیا، اس ظلم کے معاشی سسٹم، بینکنگ سسٹم کو تم نے اسلامی کا لبادہ اڑایا، تم نے اس سرمایہ داری نظام کے پیدا کردہ عمل کے نتیجے میں کمپنیوں کا جو لیگل پرسن ہونا اس ظالمانہ قانون میں بنایا تھا، انسان کو چھوڑ کر کمپنیوں کو لیگل پرسن بنا کر تم نے پوری شریعت کا دائرہ نئے رخ پر ڈال دیا۔ جی کمپنی لیگل پرسن ہوگی، 7 آدمی جو اس کے بورڈ کے ممبر ہیں وہ ان کی ذات خارج کر دی۔ مقدمہ کرنا ہے تو اس کمپنی کے خلاف کرو، 7 آدمیوں کو مت چھوڑو۔ سرمایہ داری نظام، شرکت کی یہ کون سی قسم ہے؟ کس ہدایت میں یہ لکھا ہے کہ انسانوں سے ماوراء خلائی مخلوق کمپنی کے نام سے رجسٹرڈ کرا لی جائے تو اور وہ لیگل پرسن ہے؟ یہ مثالیں دو گے تم ہدایت میں؟ یہ مثالیں دو گے مذہب پڑھانے میں؟ خدا کا خوف کھاؤ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس سرمایہ داری نظام کو جو تم پر مسلط کر دیا گیا ہے، مذہب کے نام پر طلباء کے دماغوں میں مت اتارو۔ جدید تعلیم کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ سمجھو کہ ان عصری تعلیمات کے نام پر جو کچھ اسکولوں، کالجوں یا تعلیم کے نام پر پڑھایا جا رہا ہے، اس میں زہر کیا ہے، سرمایہ پرستی کہاں داخل کی ہے، عالمی طاغوتی قوتوں کا اعلی کار بنانے کے لیے کہاں کام کیا گیا ہے، ایک ڈاکٹر کو کیسے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی ایجنٹی کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ایک انجینئر کو عالمی طاغوتی انجینئرنگ کمپنیوں کے لیے کیسے ایک مزدور کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سمجھو کہ عالمی سرمایہ داری نظام کے لیے ایک مذہبی آدمی کو کیسے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یہ سمجھو کہ اس عالمی نظام میں کیسے ایک وکیل اور جج کو اس ظالمانہ قانونی نظام کا غلام بنا کر اس سے فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ یہ سمجھو، یہ مثال دینا، یہ نظیر دینا کہ فلانے مقدمے میں فلانے جج نے فلانا فیصلہ کیا تھا۔ کتاب عدل القاضی پڑھاتے ہوئے تم یہ مثالیں دو، یہ تمثیل سمجھانا، یہ تو دراصل قوم کو ایک نئے رخ پر غلام بنانا ہے۔ اس سے بڑا نسیان اور کیا ہوگا؟ بات وہی ہے کہ جب ہم نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ہمیں اپنا آپ بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ
انفسہم، اور جب اپنا آپ بھلا دیا تو سب شعبوں میں خرابی در آئی، عقل مار دی، شعور ختم کر دیا۔ اب چاہے یہ کہو کہ جی ہم نے اپنے طلباء کو تہجد پڑھانے کا اہتمام کیا ہوا ہے، لمبی داڑھی رکھنے کا اہتمام کیا ہوا ہے، ایک خاص قسم کا مذہبی لباس اور ٹوپی پہننے کا ہم نے اس کو پابند کر دیا، لیکن یہ سارے کام کرنے کے باوجود کیا یہ بھی سکھایا کہ اس دین کی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اس تقویٰ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس سرمایہ داری نظام کی جو اس سوسائٹی پر مسلط ہے، اس سرمایہ داری نظام کی خرابیاں کیا ہیں، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کی مزاحمت کیسے کرنی ہے، یا جو اس سرمایہ داری نظام نے تانا بانا بن رکھا ہے کمپنیوں کا، بینکوں کا، طاغوتی نظام کا، مولوی تیار کرنا ہے اور اس کے اندر بھیج دینا ہے۔ بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے لوگ جو ہیں وہ اب اداروں میں داخل ہو رہے ہیں، مذہبی نمائندے تیار کرنے ہیں، فوج میں بھیجنے ہیں، نیوی میں داخل کرنے ہیں، عدلیہ میں داخل کرنے ہیں، یعنی اس سسٹم کا حصہ بنانا ہے جو سسٹم عالمی طاغوتی قوتوں نے اپنے مقاصد کے لیے بنایا ہے۔ یا سسٹم کے خلاف بھی شعور ہے، ان خرابیوں کی بھی کوئی سمجھ دی، اور اگر یہ نہیں دی تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ تمہارے حقوق و فرائض کیا ہے؟ ایک طرف یہ جدت کے نام سے، اور ایک طرف وہ قدامت پسند ہے کہ خوش خاص قسم کی ٹپیکل تعلیم دے کر، مذہب قرآن رٹا کر، حدیثیں پڑھا کر، 8 سال ایک طالب علم پڑھا کر نہ تاریخ کا پتہ، نہ سیاست کا پتہ، نہ معیشت کا، وہ ایک فرقے کے طے شدہ وہ بند ذہن کے لوگ ہیں کہ نہ انہیں سیاست کا شعور، نہ اجتماعیت کا شعور، نہ عصر حاضر کے تقاضوں کا پتہ، نہ سسٹم کی خرابی کا پتہ، رٹے ہوئے طوطے فتوے جاری کرتے ہیں، مذہبی رہنمائی کے نام پر ممبروں پر اچھلتے اور کودتے ہیں، مذہب کے نام پر رہنما بنے ہوئے ہیں۔ جب تقویٰ نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ کو بھلا دیں گے، صرف دنیاوی مفادات ہوں گے، تو فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دے گا، اور جس نے اپنا آپ بھلا دیا وہ دنیا میں بھی گیا اور آخرت میں بھی گیا۔ اس لیے صوفیاء کرام نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہی حقیقت میں کیا ہے، اپنے رب کو پہچانے، اور جس نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنا ہی نہیں پتا، تو گویا کہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، اللہ بھی بھول گیا، اللہ کی معرفت بھی حاصل نہیں۔ تو یہ بڑی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن حکیم واضح اور دو ٹوک بات کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کی وہ حالت نصیب فرمائے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کے ڈر اور تعلق سے اپنے خاندان، اپنی قوم، اپنی ریاست، اپنی مملکت، اپنی قومی ضروریات اور تقاضوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق سسٹم بنانے، ظلم کے سسٹم کو توڑنے اور عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کا راستہ واضح ہو، ورنہ تو ادھر ہو یا ادھر ہو۔ جدیدیت کے نام پر کیا ہے، تعلیم کے مختلف ماڈل نافذ کیے جائیں، یا قدیم کی بنیاد پر تعلیم کے کچھ رجعت پسندانہ تصورات مسلط کیے جائیں، دونوں صورتوں میں سوائے نسیان اور بھلکڑ ہونے کے اور کچھ نہیں، اور ایسی بھولنے والی قوم دنیا اور آخرت میں عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس فسق و فجور سے بچائے، عقل و شعور دے، قومی فہم و شعور پیدا کرے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔